اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو اور اس کے لیے تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو تو صحیح کر رہے ہو۔ انتظار کرنا پڑ رہا ہے پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سمجھتے ہو تب ممکن پر یقین ہونے لگتا ہے۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم اب صبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ بس کچھ ہی دیر ہے، تم اپنی منزل کے پاس ہی ہو۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تہجد تک تمہارا پہنچنا بے وجہ نہیں ہے۔ آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تمہیں تہجد کے وقت اپنے روبرو کھڑا کرتا ہے کہ مانگ مجھ سے میرے بندے کہ میں تجھے دوں۔ اللہ کو دو گھونٹ بہت پسند ہیں، ایک غصے کا، ایک صبر کا۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پہ تمہیں رشک آئے گا۔ دعائیں تو دو پہاڑوں کو بھی سرکانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جو تقدیر میں نہ ہو وہ بھی دعا سے مل جاتا ہے۔ پھر کیوں تم نے دعاؤں کا سلسلہ روک دیا ہے؟ کیوں ڈرتے ہو کہ جو دعائیں کی ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی؟ جس سے مانگتے ہو وہ شہنشاہ ہے اس جہان کا، وہ دعائیں پوری کرے گا لمحے بھر میں۔ تمہارا کام ہے صرف یقین رکھنا اور صبر کرنا۔ صبر وہ احساس ہے جو تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے ہمارے لیے کیا اچھا ہے، مگر اللہ جانتا ہے۔ دعائیں زمین سے اگنے والے پودے کی طرح ہوتی ہیں، پہلے دانہ بنتی ہیں، پھر سبز ہوتی ہیں، پھر کلی بنتی ہے، پھر پھول۔ وقت لگتا ہے نا، لیکن کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں، کلی بن رہی ہوتی ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتی، کبھی نہیں، یقین رکھیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو گپت اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ یقین، توکل، راضی رہنا سیکھو۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ سے کچھ لینا تو آپ کو بھی اللہ کے لیے کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ حرام ریلیشن، ڈرگز، نشہ، بری چیزیں، برے کام جو ہم کرتے ہیں چھپ کے اور اعلانیہ، سب چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنی پڑیں گی۔ یہ قربانیاں کریں اور کہیں کہ اللہ میں یہ سب قربانیاں تیرے لیے دے رہا ہوں، تو پھر دیکھیے اللہ آپ کو کیسے نوازے گا۔ پھر آپ کو بھی اللہ ابراہیم کی طرح امام بنائے گا۔ لیکن اگر آپ چاہیں نا کہ اپنی مرضی بھی پوری ہوتی رہے اور آخر میں جا کر جنت کا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے تو یہ کام تو اتنا آسان ہوتا، تو اللہ نے پھر اتنی دنیا بنائی کیوں؟ اگر یہ سب اتنا آسان ہوتا۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اور یہ بھی کہ یا اللہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ ہم لوگوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں نا، اور ان سے اکثر یہ سب بھی کہتے رہتے ہیں، مگر اللہ کو نہیں کہتے۔ ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ بھول جاتا ہے۔ شاید اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر سے گناہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب ہم اسے یاد کرتے ہیں، کب ہم اسے ویسے پکارتے ہیں جیسے پکارے جانے کا حق ہے۔ جب ہم اللہ کو اس حد تک یاد کریں گے تو معجزے کیسے نہیں ہوں گے۔ رب تو ٹوٹے دلوں میں بستا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے نا تو کسی چیز کی خواہش یا حسرت دل میں نہیں رہتی، صرف اس ذات کی محبت ہوتی ہے۔ جب ہم اس ذات کی محبت سے زیادہ اپنے دل میں کسی کو جگہ دے دیتے ہیں تو ہم ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیونکہ جو اس چیز کے لائق ہی نہیں
ہم اس کو اتنی جگہ دے دیتے ہیں اور جو اس چیز کے لائق ہے اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا رب کو برا نہیں لگتا ہوگا کہ ہم اس کے بنائے ہوئے دل میں اسی کو نہیں رکھتے؟ ساری عاجزی محبتیں ایک طرف، وہ 70 ماؤں سے زیادہ سچی خلوص حقیقی محبت ایک طرف۔